السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اور اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ الٹی ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اگر آپ کے الٹی ہونے میں وہ پائی گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آج کی ویڈیو ان تمام حضرات کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بات کو صحیح طور پر سمجھ لیجئے، کون سی الٹی سے وضو ٹوٹے گا اور کون سی سے نہیں ٹوٹے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹی ہوئی ہے کھانے کی، پینے کی یا پت کی، اگر آپ کو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی الٹی ہوئی ہے تو آپ کا وضو تب ٹوٹے گا جب آپ کو منہ بھر کے الٹی ہوئی ہو، منہ بھر کے قے ہوئی ہو۔ اگر آپ کو منہ بھر کے قے نہیں ہوئی ہے، تھوڑی بہت ہوئی ہے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ منہ بھر کے قے ہونے کا کیا مطلب ہے، اس بات کو صحیح طور پر سمجھ لیجیے۔ علماء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ منہ بھر کے قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الٹی اس پریشر کے ساتھ، اس کنڈیشن، اس تیزی کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں یا کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ نہ رکے اور نہ کنٹرول ہو۔ اگر اس طرح سے الٹی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے قے ہونا۔ اور اگر اتنی تیزی نہیں ہے، اتنا پریشر نہیں تھا اس الٹی کا، بلکہ تھوڑی بہت ہوئی اور رک گئی، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے نہ ہونا۔ تو اگر آپ کو کھانے کی، پینے کی یا پت کی الٹی ہوئی ہے تو آپ کا وضو تب ٹوٹے گا جب آپ کو منہ بھر کے الٹی ہو، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہوئی ہے تو پھر وضو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو الٹی کھانے پینے کی نہیں بلکہ بلغم کی ہوئی ہے، نزلے کی، کھانسی کی یا زکام کی شکایت تھی، ایسے میں کبھی کبھار بلغم بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار کافی دن تک یہ بلغم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس بیچ میں کبھی کبھار بلغم اتنا پریشان کرتا ہے کہ الٹی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو الٹی ہوئی ہے بلغم کی، تو بلغم کی الٹی سے کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے آپ کی الٹی کم ہو چاہے زیادہ۔ تو بلغم کی الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرے نمبر کی الٹی ہے خون کی الٹی ہونا۔ اگر آپ کو الٹی ہوئی ہے خون کی، تھوڑا بہت آپ کی الٹی میں، تھوڑا بہت نہیں بلکہ زیادہ، آپ کی الٹی میں زیادہ تر خون نکل گیا، تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ خون بہنے والا ہے، جمع ہوا خون ہے۔ اگر آپ کی الٹی میں خون آیا ہے بہتا ہوا خون، یعنی ایسا خون جیسا رگوں سے اور نسوں سے نکلتا ہے، بہنے والا خون، تو اگر آپ کی الٹی میں بہنے والا خون آیا ہے جو چپکا ہوا اور جمع ہوا نہیں تھا، تو ایسی الٹی سے وضو ہر حال میں ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، چاہے منہ بھر کے ہو چاہے منہ بھر کے نہ ہو، اگر خون کی، بہتے ہوئے خون کی الٹی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کو الٹی ہوئی ہے بہتے ہوئے خون کی نہیں بلکہ جمے ہوئے خون کی، یعنی آپ کی الٹی میں لوتھڑا نکلا ہے جمے ہوئے خون کا، یا اور کسی صورت میں جمع ہوا خون نکلا ہے، تو الٹی ہونے سے وضو تب ٹوٹے گا جب منہ بھر کے الٹی ہوگی، اور اگر منہ بھر کے الٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تمام کنڈیشنز ہیں الٹیوں کی، تمام شرائط ہیں۔ ہر الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پینے یا پت کی الٹی ہے تو وضو تب ٹوٹے گا جب آپ کو منہ بھر کے ہوئی ہے، منہ بھر کے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم کی ہوئی ہے تو کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کی ہوئی ہے تو اس میں پھر دو صورتیں، اگر بہتا ہوا خون نکلا ہے، جمع ہوا خون نہیں ہے آپ کی الٹی میں، تو پھر ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے الٹی کم ہو چاہے زیادہ۔ لیکن اگر آپ کی الٹی میں بہتا ہوا نہیں بلکہ جمع ہوا خون نکلا ہے، خون کا لوتھڑا وغیرہ نکل گیا ہے، تو اس طرح کی الٹی سے وضو جب ٹوٹے گا جب یہ الٹی منہ بھر کے ہو۔ منہ بھر کے اگر نہیں ہوئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ہر الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔